الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ہر قسم کی حمد و ثنا لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے درود و سلام ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب امام کائنات امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھے میں نے تواڈے اس گاؤں دے اندر پہلی دفعہ تواڈے نال گفتگو کرن دا موقع میسر آیا میں دعا کرنا تمام سامعین واسطے بھی اور منتظمین واسطے بھی جنہاں نے اس پروگرام کا انعقاد کیتا ہے محنت کی ہے کوشش کی ہے خرچ کیتا ہے اللہ پاک سب دیاں محنتاں اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے مینوں مختصر وقت واسطے کیا گیا ہے میں چاہنا کہ اس مختصر ٹائم کے اندر میں ایک دین اسلام کا اہم رکن بیان کرتے ہیں اور جسے تو بغیر انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے اہم 5 ارکان بیان کیتے ہیں انہاں دے وچوں سب تو پہلا کلمہ شہادت اللہ پاک کی توحید کی گواہی دینا کہ اللہ تو بغیر کوئی عبادت کے لائق بولو ذرا اللہ تو بغیر کوئی عبادت کے لائق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری رسول نے اللہ پاک نے آپ نے نبوت کو ختم کر دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد
ہو سکتا نہیں. یہ بھی دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور ایک رکن ہے زکات ادا کرنا. زکات ادو ادا کی جائے گی جدو انسان مالدار ہوئے گا. جے او دے کول مال نہیں تے زکات تو معافی ہے. اسی طرح بیت اللہ دا حج کرنا ہے. اگر او دے کول استطاعت نہیں طاقت نہیں بیت اللہ دا حج نہ کرے کوئی گناہ نہیں. اور ایک رکن ہے رمضان المبارک دے روزے رکھنا. او دے اندر بھی کچھ تھوڑی جی رخصت ہے کہ جڑا کوئی مسافر ہے بیمار ہے بعد اندر گنتی پوری کر لے. او دے اندر بھی کوئی تھوڑی جی رخصت آ سکتی ہے. ایک دین اسلام دا رکن بچ گیا ہے کیڑا؟ بولو ذرا کیڑا؟ نماز. نماز ایک دین اسلام دا ایسا اہم رکن ہے کہ جنہیں تو بغیر انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اور دین اسلام دے اندر نماز کی بڑی اہمیت ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بھی یہ بڑی اہمیت بیان کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی اہمیت کو بیان کیا ہے. میں مختصر وقت کے اندر چاہنا کہ زیادہ تو زیادہ تانوں اللہ پاک دا قرآن سنا دیاں. او مقام چند مقام میں پڑھ دیاں جتھے جتھے اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر اس اہم رکن دا ذکر کیتا ہے. سننا تے آن نال اللہ پاک دا قرآن اجے شروع ہو رہا ہے. پہلے پارے اندر اللہ پاک نے اے نماز دی اہمیت نو بیان کیتا ہے. کدی اللہ پاک نے کس انداز نال بیان کیتا, کدی اللہ پاک نے کیڑے انداز نال بیان کیتا. قرآن مجید دا آغاز ہو رہا ہے. پہلا پارا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. اچھی آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ. اجے ماشاءاللہ میرے تو بعد علماء کرام نے بیان کرنا ہے. اللہ پاک علماء کرام دا بیان کرنا, انہاں دا واضح و نصیحت کرنا اور محنت کرنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے. سننا تے آن نال اللہ پاک نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اللہ پاک نے فرمایا او لوگ جڑے غیب تے یقین تے ایمان رکھ دینے, میں قربان جاواں غیب تے ایمان رکھن تو مراد کی ہے انہاں نے اللہ پاک نو ویکھیا نہیں لیکن انہاں دا عقیدہ کی ہے اے ساری کائنات دا نظام چلان والا, اے ساری کائنات دا کلا داتا کون ہے, اے ساری کائنات دا نظام چلان والا کون ہے. انہاں دا عقیدہ ہے اے سارے کام کرن والا کلا اللہ ہے. ایمان تو بعد اللہ پاک نے سب تو پہلا عمل جڑا بیان کیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. ایمان تو بعد جڑے ایماندار نے جڑے مومن نے او نمازاں قائم کردے نے, نمازاں پڑھ دینے. اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا پارا اللہ پاک نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ
والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلین وفی الرقاب۔ اللہ پاک نے ایمان تو بعد اتھے بھی اعلان کیتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ۔ اللہ پاک نے فرمایا نیکی کرن والا او بندہ ہے جدا اللہ تے ایمان، یوم آخرت تے ایمان، اللہ دے سارے نوری ملائکہ تے ایمان، اللہ دیاں کتاباں تے ایمان، اللہ دے سارے نبیاں تے ایمان، اور اللہ پاک نے فرمایا او مال دی محبت دے باوجود بھی اللہ پاک دی راہ اندر خرچ کردا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، او نماز بھی قائم کردا ہے۔ اے اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا پارا سننا تے آنال، اور تیسرا پارا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ پاک دے قرآن دا چوتھا پارا لیسوا سواء من اہل الکتاب۔ کیا جو سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے ایتھے اہل کتاب دا ذکر کیتا ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب۔ اللہ پاک نے فرمایا انہاں دے وچوں بھی امتن قائمۃ، ایک جماعت ایسی ہے یتلون کتاب اللہ یتلون آیات اللہ، اللہ دیاں آیاتاں پڑھ دینے، کدوں پڑھ دینے؟ آنا اللیل، رات دے وقت پڑھ دینے، وہم یسجدون، تے او سجدے بھی کر دینے۔ چوتھے پارے اندر بھی نماز دا ذکر۔ آئیے سنیے دھیان نال، اللہ پاک دے قرآن دا پنجواں پارا اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جدوں انہاں دے اندر موجود ہوو ادوں نماز آپ پڑھایا کرو۔ اللہ پاک دے قرآن دا چھواں پارا اللہ پاک نے اپنے ولیاں دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ دے ولی کون نے؟ ایماندار کون نے؟ انہاں دیاں نشانیاں کی نے؟ اللہ پاک نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، ایماندار کون نے؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ پاک دے قرآن دا ستواں پارا سننا دھیان نال فرمایا وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ۔ اللہ پاک دے قرآن دا اٹھواں پارا اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی اعلان کر کے کہہ دو قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للہ رب العالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی کہہ دو بے شک میری نماز میری قربانی، اے نویں اللہ پاک دے قرآن دا نواں پارا اللہ پاک نے فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔
آئیے سنیے دھیان نال ہن اللہ پاک دے قرآن دا 10واں پارا اللہ پاک نے کیویں نماز دا ذکر کیتا ہے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ اللہ پاک نے 10ویں پارے اندر بھی نماز دا ذکر کیتا ہے اور آئیے سنیے دھیان نال مطالعہ کیجئے غور کیجئے اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر بے شمار جگہ تے نماز دا ذکر کیتا ہے اللہ پاک نے دسیا ہے سمجھایا ہے مسئلہ کائنات دے لوگوں نماز دی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی انسان اگر اے دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہاں میں مومن ہاں تے او نماز دا تارک ہے تے او مومن نہیں ہو سکتا اللہ پاک دے کاغذاں اندر اللہ پاک دے نزدیک مومن اور مسلمان پکا وہی ہو سکتا ہے جڑا اللہ پاک دے سامنے آ کے 5 وقت نماز ادا کرتا ہے نماز دی اتنی اہمیت ہے اور میں تھوڑے جے وقت دے اندر چاہنا کہ نماز دا فائدہ بیان کر دیاں اگر سانو پتہ لگ جائے نا نماز پڑھیاں ملدا کی ہے تے اللہ دی قسمیں کدی نماز چھڑیے ہی نہ آئیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچوں اللہ دے قرآن وچوں نماز دا فائدہ بیان کراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرماندے نے میرے صحابہ اگر کسے بندے دے گھر دے سامنے ہو نہر گزردی ہووے اس نہر دے وچوں او بندہ 5 مرتبہ غسل کردا ہے کیا او دے جسم دے میل کچیل باقی رہ جائے گی صحابہ کہنے لگے محبوب جی اے کیویں ہو سکتا ہے کہ جڑا بندے دے گھر دے سامنے ہو نہر گزردی ہووے 5 وقت غسل کرے آپ نے فرمایا میرے صحابہ پھر سن لو دھیان نال جڑا بندہ 5 ویلے اللہ دی رضا واسطے نماز ادا کردا ہے نماز پڑھدا ہے اللہ پاک نماز دی برکت دی وجہ تو او دے گناہ معاف کر دیندے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دی اہمیت نو بیان کیتا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا آئیے سنیے دھیان نال غور کیجئے ایک بندہ پکا مسلمان پکا نمازی نماز پڑھ کے مسجد دے اندر فجر دی چلا گیا ہے اپنے گھر دے اندر جا کے انہیں کھانا کھا کے اپنے کاروبار دی تیاری کیتی ہے اپنے کاروبار واسطے نکل گیا ہے اپنی دکان دے اندر بیٹھا ہے اپنے کاروبار کردا ہے تے دل اندر انتظار کر رہا ہے کہ کدوں ظہر دی نماز دا وقت ہوئے گا میں نماز پڑھن واسطے مسجد دے اندر جاواں گا انتظار کرنا کو مشکل گل بولو کو مشکل گل دل دے اندر خیال ہی کرنا ہے نا کہ میں جدو نماز دا ٹائم ہوئے گا نماز پڑھن واسطے جاواں گا جانا تے ادو ہی ہے نا جدو ٹائم ہوئے گا دل اندر انتظار کردا ہے تے جانا ادو ہی ہے جدو وقت ہونا ہے تے ثواب پتہ کتنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرماندے نے میرے صحابہ الا ادلکم الا ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات نبی پاک نے فرمایا کیا میں تانوں ایسے اعمال نہ دساں کہ جنہ دی وجہ تو اللہ پاک بندے دے گناہ بھی معاف کر دینے ویرفع بہ الدرجات اللہ پاک بندے دے درجات بھی بلند کر دینے میں قربان جاواں نبی دے صحابہ کون نے خیر و بلائی دی طلب رکھن والے دین دے طالب علم نے نبی پاک دے صحابہ کہنے لگے قالوا
بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ دے نبی جی ضرور دسو عمال کیڑے نے؟ نبی پاک نے فرمایا سب تو پہلا عمل اس حدیث دے اندر آپ نے فرمایا وَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ عَلَى الْمَكَارِهِ، آپ نے فرمایا تنگی تے مجبوری دے حالت دے اندر بھی مکمل اچھی طرح وضو کرنا۔ سردی دا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، پانی نال وضو کرنو دل نہیں کرتا، اضطراری حالت ہے، مجبوری حالت ہے، نبی پاک نے فرمایا اس دے باوجود مکمل وضو کردا ہے، اے دی وجہ تو اللہ پاک دے گناہ بھی معاف کر دینے، درجات بھی بلند کر دینے۔ دوسرا عمل کیے سننا دھیان نال، آپ نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، آپ نے فرمایا مسجداں وال زیادہ قدم چل کے ہونا۔ گھر دور ہے مسجد تو، اذان دی آواز کرنا اندر پہ گئی ہے، وضو کر کے کرو نکل پیندا ہے، آگے نماز پڑھتا ہے، چلتا آ رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہر قدم دے بدلے ایدا ایک درجہ بلند ہوندا ہے، ہر قدم دے بدلے اللہ پاک ایدا ایک گناہ معاف کر دینے جڑا مسجد وال چل کے آندا ہے۔ تیسرا عمل کیے نبی پاک نے فرمایا وَإِنْتَظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، آپ نے فرمایا ایک نماز تو بعد دوسری نماز دا انتظار کرنا، ایک نماز پڑھ کے دوسری دا انتظار کرنا، اے بڑا بہترین عمل ہے۔ بندہ اپنی دکان اندر کاروبار اندر مصروف ہے، نماز دا انتظار کر رہا ہے، اینو ثواب ملدا پیا ہے، کاروبار اپنے اندر مصروف لیکن نماز دا انتظار کرن دا ثواب حاصل کر رہا ہے۔ پھر کردیاں ظہر دی نماز دا وقت ہو گیا، ادھروں مسجد چوں مؤذن دی آواز آ گئی، میں قربان جاواں آواز آ گئی مؤذن دی۔ ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی، نبی پاک نے فرمایا جڑا کوئی بندہ تواڈے چو مؤذن دی اذان نو سنے، مؤذن دی آواز نو سنے، آپ نے فرمایا فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، انج آکھے جی میں مؤذن کہہ رہا ہے، مؤذن اندہ اللہ اکبر اللہ اکبر، انج سن والا کہہ دے مؤذن اندہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، انج سن والا کہہ دے مؤذن اندہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ان سن والا کہہ دے مؤذن اندہ دو مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ادا جواب کی دینا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، باقی جواب اسی طرح نبی پاک نے فرمایا ثم صلو علیہ، پھر اذان دے جواب دین تو بعد میرے تے درود پڑھنا ہے۔ کی پڑھنا ہے؟ درود پڑھنا ہے۔ اور درود پڑھن دا کنا فائدہ؟ نبی پاک نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے اللہ پاک او دے تے اپنیاں 10 رحمتاں نازل کر دینے،
امام کائنات نے فرمایا درود پڑھن تو بعد ثم صلوا لی الوسیلۃ، میرے واسطے اللہ کولو مقام وسیلہ دی دعا کردا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مقام وسیلہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ساری اپنی مخلوق وچوں صرف ایک بندے نو مقام وسیلہ عطا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، میں امید کرنا کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ بس آخری بات آپ نے فرمایا اللہ منو یہ مقام وسیلہ عطا کرے گا، اور مقام وسیلہ دی دعا نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ پڑھدا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، اے دعا پڑھ لیندا ہے نبی پاک نے فرمایا انہوں ثواب کنا ملدا ہے؟ آپ نے فرمایا وجبت لہو شفاعتی یوم القیامہ، امام کائنات نے فرمایا قیامت والے دن او دی سفارش کرنا میرے تے واجب ہو جائے گی۔ اینا ثواب نماز دا انتظار کرنا منو حکم ہویا سی مختصر وقت واسطے، پھر انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملیا تے باقی انشاءاللہ اگلے فوائد بھی بیان کرانگا۔ اللہ تو دعا ہے کہ جو سنیا سنایا ہے میرے سمیت اللہ پاک جننے سامعین سن رہے ہیں اور جتوں جتوں تک آواز جا رہی ہے اللہ پاک سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔